اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ایک عظیم سورہ ہے جس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کے احکام تم پر فرض ٹھہرائے ہیں، اور اس میں نہایت واضح تنبیہات بھی اتاری ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زانی عورت ہو یا زانی مرد، سو ان کا جرم ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اللہ کے اس قانون کو نافذ کرنے میں ان کے ساتھ کسی نرمی کا جذبہ تمہیں دامن گیر نہ ہونے پائے، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر فی الواقعہ ایمان رکھتے ہو۔ اور ان کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس سزا کے بعد یہ زانی کسی زانیہ یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور اس زانیہ کو بھی کوئی زانی یا مشرک ہی اپنے نکاح میں لائے گا۔ ایمان والوں پر اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر ان کے ثبوت میں 4 گواہ نہ لا سکیں، ان کو 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی پھر کبھی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ ہاں، جو اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں وہ خدا کے نزدیک فاسق نہ رہیں گے، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ لیکن جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور اپنی ذات کے سوا ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ اس کے بعد عورت سے سزا اسی صورت میں ٹل سکتی ہے کہ اس کے جواب میں وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہو۔ ایمان والو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور صاحب حکمت ہے، تو جو رویہ تم نے اختیار کیا تھا ان احکام کی بجائے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ ایک کھلا ہوا بہتان ہے۔ یہ الزام لگانے والے اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک یہی جھوٹے ہیں۔ تم مسلمانوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس راستے پر تم چل نکلے تھے اس میں تم پر کوئی بڑا عذاب آ جاتا۔ ذرا خیال کرو، جب تم اس کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے اس کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات زبان پر لائیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو پھر کبھی ایسا نہ کرنا۔ اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک سزا ہے اور آخرت میں بھی۔ ان سب لوگوں کو اللہ جانتا ہے، مگر تم نہیں جانتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ رؤوف و رحیم ہے، تو اس گناہ کی پاداش میں تم لوگوں پر بڑی آفت آ جاتی۔ ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو
اور یاد رکھو کہ جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا وہ اپنے ہی کو برباد کرے گا، اس لیے کہ وہ تو بے حیائی اور برائی ہی کا رستہ سجاتا ہے۔ تم دوسروں پر الزام لگاتے اور اپنے آپ کو بہت پاکیزہ سمجھتے ہو، حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، لیکن اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاک کر دیتا ہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل ہیں اور جن کو وسعت عطا ہوئی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کو ملوث دیکھ کر اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اب وہ قرابت مندوں اور مسکینوں اور خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ کریں گے، نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ بخش دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو بخش دے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے مقابلے میں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، وہ جس بدلے کے مستحق ہیں اس دن اللہ انہیں پورا دے دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔ اس دن خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوں گی اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اسی طرح پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوں گی اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ وہ ان باتوں سے بری ہوں گے جو یہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے لیے وہاں مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایمان والو، اسی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اپنے آنے کا احساس نہ دلا دو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو۔ اے پیغمبر، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے۔ ایمان والو، اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں ان کے نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مطابقت چاہیں اسے مطابقت کر لو اگر تم ان میں بہتری پاؤ، تاکہ وہ بھی پاکیزگی میں آگے بڑھیں۔ اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو
جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور محض اس لیے کہ دنیوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے۔ اپنی لونڈیوں کو پیشہ پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے، اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ہے پیغمبر یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے موعظت بھی۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔